السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کپڑا کھلا ہو تو اسے اپنے پورے بدن پر لحاف کی طرح لپیٹ لو، یعنی نماز کے دوران۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے دونوں پلوؤں کو مخالف طرف سے بدن پر لپیٹ لو، اور اگر کپڑا تنگ ہو تو اس کی تہبند باندھ لو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ نماز کی شرائط سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور ان میں اس حوالے سے پہلے حدیث مبارکہ گزری تھی کہ خاتون کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا یہ نماز کی شرط میں سے۔ اس حدیث مبارکہ میں مردوں کے لیے لازمی جو ستر ہے اس کا بیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کپڑا کھلا ہو، یعنی وسیع ہو لیکن ایک ہی کپڑا ہو، تو اس کو اس انداز میں پہننا چاہیے کہ وہ اوپر سے یہاں گردن کے بعد سے کندھوں سے لے کر نیچے تک آ جائے، جس طرح عرب ثوب وغیرہ پہنتے ہیں۔ اور اگر وہ کم ہو یا تنگ ہو تو بہرحال سطر کا ڈھانپنا یہ زیادہ اہم ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ لازماً اس سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ اس صورتحال میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب معلوم ہے کہ عربوں میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں غربت بہت زیادہ تھی اور کپڑے کی قلت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام کو دیکھتے کہ ان کے پاس صرف ایک چادر ہوتی تھی جو وہ اپنے جسم پر پہنتے تھے۔ تو ایسے صحابہ کے لیے آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر تو وہ چادر کھلی ہے اور اتنا ایریا کور کر لیتی ہے کہ جس سے کندھے اور انسان کا سطر بھی ڈھک جائے، تو اس انداز میں اس کو پہننا چاہیے اور اس کے دونوں اطراف کو ایسے موڑ لے کر باندھ لینا چاہیے تاکہ ایک پورے ثوب کا سا منظر پیش کر دے۔ اور اگر وہ چھوٹی ہو یا تنگ ہو تو پھر سطر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں جس بندے کے پاس وافر کپڑے موجود ہوں، یعنی کپڑے زیادہ ہیں، اس کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ سطر کے ساتھ ساتھ اس کے کندھے ڈھانپے ہوئے ہوں۔ یعنی جس بندے کے پاس لباس موجود ہے، جس طرح الحمدللہ آج ہمارے پاس لباس موجود ہیں، تو یہ شخص اس انداز میں نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے دونوں کندھے برہنہ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک کندھا برہنہ ہو۔ حتیٰ کہ جو عمرہ کرنے والا یا حج پہ جانے والا احرام میں ہے اور طواف کے لیے اس نے پہلے 3 چکروں میں اپنا دایاں کندھا برہنہ کر رکھا ہے، استباح کر رکھا ہے، اگر اس کے ان 3 یعنی طواف کے دوران ہی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز کے لیے اپنا یہ دایاں کندھا دوبارہ کور کرے گا، نماز پڑھے گا اور پھر طواف کے لیے اپنا اس کندھے کو برہنہ کر دے۔ تو نماز میں کپڑے کی موجودگی میں اپنے کندھے برہنہ رکھنا یہ درست نہیں۔ بعض لوگ گھر کے اندر کوئی سنتیں وغیرہ یا نوافل وغیرہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بنیان پہ ہی گرمیوں میں خاص طور پہ جو ہے نا وہ سنتیں ادا کر لیتے ہیں۔ تو اگر تو بنیان ایسی ہے جو پورے بازو کی ہے، اور پورے بازو سے مطلب یہ ہے کہ یہ کوہنی سے اوپر والا جو بازو والا بنیان ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر وہ بنیان بغیر بازوؤں والی ہے، جس طرح عموماً ہمارے ہاں پہنی جاتی ہے، جس میں کندھے بر نہ ہوتے، تو اس کے اندر نماز ادا کرنا خالی کہ اوپر کے جسم پہ صرف اس نے بنیان پہن رکھی ہے اور کندھے برنا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو نماز کی شروط میں سے یہ ہے کہ انسان کا جو لباس ہے وہ اس کے کندھوں کو اور اس کے سطر کو ڈھانپنے والا ہو۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ شرط کے طور پر بیان ہو رہا ہے، یعنی اگر کسی کے لباس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کا سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا، جبکہ وہ سطر کو ڈھانپ سکتا تھا، اور ایسے میں اس نے نماز پڑھی کہ اس کا سطر کھل گیا، اور بعد میں اس کو پتا چلا یا کسی نے بتایا کہ تمہارا تو سطر کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے بنیادی شرط چلی گئی اور وہ نماز درست نہیں، اس کو اب سطر کا اہتمام کر کے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس لباس موجود ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھے۔ ایک ہے بنیادی شرط کا ہونا اور ایک ہے اس کا اہتمام ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات میں اہتمام کا حکم دیتے تھے کہ مسجد میں آؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی خوشبو لگا کے زینت اختیار کر کے بندہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں اپنی زینت اختیار کرو، بہتر سے بہتر انسان لباس پہن کر آئے۔ اور جمعہ کے دن کے لیے تو اللہ کے رسول نے بالخصوص کہا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے ایک علیحدہ لباس رکھے۔ اب ہمارے ہاں تو ویسے ہی بہت لباس یعنی زیادہ ہیں، اس دور میں تو یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ لباس ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ جمعے کے دن، چونکہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن اور جمعہ کا اجتماع یہ بڑا اہم اجتماع ہے، تو اس کے لیے علیحدہ سے تیاری کرنا، خصوصی اپنے لباس میں سے سب سے اچھا بہترین لباس پہن کر آنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا۔ تو یہ تو ہے اہتمام کے ساتھ مسجد آنا کہ اللہ کے حضور حاضری دینے لگے ہیں، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، تو انسان وضع قطع میں بھی بہتر سے بہتر ہو۔ ہاں اگر کبھی میسر ہی نہیں ہے یا تھوڑا ہے تو پھر اس میں ایک بنیادی چیز بیان کر دی ہے کہ یہ تو کم از کم ہو، اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔